باوقار علماء کرام و شورا اعظام، حاضرین محفل پردانشی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی۔ بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معینتی چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائی بستہ راز کلید کرم کشا۔ الہی بحق بنی فاطمہ، کی برقول ایماں کنم خاتمہ۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ماہما محتاج تو حاجت روا، المدد المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ مشکلات بے عدد دارین ماں، المدد المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ معزز سامعین و سامعات، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سرکار کل فخر رسول سیاح لا مکا، مالک نسوجا سیدی ابرار و خیار، شہنشاہ دی وقار، کائنات اول فصل بہار، روز شمار حضور احمد المجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، حضور سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات محترم، ابھی میرے بعد بھی آپ کو بہت اچھے انداز میں خطاب بھی سماعت کرنی ہے اور نعت پاک بھی سننی ہے۔ حضرات محترم، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میرے بعد بھی آپ کو سننا ہے نا۔ اور حضرات، یہ محفل خوشی کے موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ جیسا کہ فون آیا تھا ہمارے امتیاز بھائی کا، انہوں نے کہا کہ یہاں سے کچھ لوگ بامبے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، تو جانے سے پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو سجانا چاہتے ہیں، نبی پاک کی میلاد کو منانا چاہتے ہیں، نبی پاک کے میلاد کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے اور اس محفل میلاد مصطفیٰ کے صدقے طفیل سے اللہ تعالیٰ ان جانے والوں کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کی تمام تر مصیبتوں کو دور فرمائے۔ حضرات محترم، ہمارے اکابرین کا جو طریقہ رہا ہے، حضرت توجہ چاہتا ہوں، ہمارے اکابرین کا جو طریقہ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے،
जब भी वो कोई नेक काम किया करते थे तो नबी पाक की मीलाद को मनाया करते थे, नबी पाक की मीलाद को सजाया करते थे। अकाबिरीन फरमाते हैं मिलाद है क्या? मिलाद का माना होता है पैदाइश। और हजरात मोहतरम मिलाद ही के सदके से हमें और आपको सब कुछ मिला है। सुभान अल्लाह। अगर हुजूर की मिलाद न होती, अगर हुजूर की मिलाद न होती तो कायनात का वजूद न होता, ये कायनात पैदा न होती। और हुजूर की मिलाद ही के सदके में हमें और आपको बेशुमार नेमतें मिली हैं। और जो कुछ मिलेगा हमें और आपको वो हुजूर के सदके ही मिलेगा। सुभान अल्लाह। जो कुछ मिला है, जो कुछ मिलेगा वो हुजूर ही का सदका है, हुजूर ही के सदके से मिलेगा। और हजरात मोहतरम हुजूर के सदके से हमें क्या क्या मिला तो मैं अगर गिनाने के लिए बैठ जाऊंगा तो काफी वक्त चाहिए, लेकिन जो मैं सबसे बड़ी बात करने जा रहा हूं कि हुजूर के मिलाद के सदके में हमें कोई और नहीं बल्कि हमें पैदा करने वाला खालिक मौला मिल गया, खालिक हकीकी मिल गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मिल गया है। ये किसके सदके से मिला है? हुजूर के मिलाद के सदके से मिला है, हुजूर के पैदाइश के सदके से मिला है। क्योंकि हदीसे कुदसी है और हदीसे कुदसी उस हदीस को कहते हैं जो जबान रसूलुल्लाह की हो और कलाम खुदा का हो। अल्लाह ताला फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफलाक वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर मैं आपको पैदा ना करता तो न मैं जमीन को पैदा करता न आसमान को पैदा करता। ऐ हबीब मैंने आपको पैदा करके जमीन को पैदा फरमा दिया, ऐ हबीब आपको पैदा करके मैंने आसमान का शामियाना लगा दिया, ऐ हबीब मैंने आपको पैदा करके आप यूं समझे ऐ हबीब आपके सदके में मैंने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा फरमा दिया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा फरमा दिया है। और ऐ मेरे हबीब अगर मैं आपको पैदा न करता तो मैं अपने रब होने का ऐलान भी न करता। सुभान अल्लाह। मैंने आपसे कहा ना हुजूर के मिलाद के सदके से हमें खुदा मिला। तो हज़रत मोहतरम अल्लाह ताला फरमाता है हबीब अगर मैं आपको पैदा ना करता तो मैं अपने रब होने का ऐलान भी ना करता, खालिक होने का ऐलान भी ना करता, मालिक होने का ऐलान भी ना करता। तो पता चला अल्लाह ने अपने हबीब को पैदा फरमा करके अपने रब होने का ऐलान फरमा दिया, मालिक होने का ऐलान फरमा दिया है, खालिक होने का ऐलान फरमा दिया है। हज़रात मोहतरम हमें जो कुछ मिला है वो हुजूर के सदके से मिला है। अब सुने हज़रात मोहतरम, जब हमें और आपको हुजूर के सदके से सब कुछ मिल गया तो अल्लाह ताला अपने हबीब के बारे में क्या कह रहा है सुनेंगे? अगर सुनेंगे तो दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने खुतबा मसनूदा के बाद आयत करीमा पढ़ी और ये एक पैगाम है और इसको यूं समझे कि एक नसीहत भी है। और जब नसीहत की जाती है या पैगाम दिया जाता है तो सब बातों पर अमल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ बातों पर अमल जरूर किया जा सकता। कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला। मैंने खुतबा मसनूदा के बाद आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, दुरूद भेजते हैं उस नबी पर, बेशक दुरूद भेजते हैं उस नबी पर जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया है। आगे क्या फरमा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फरमाने का तरीका देखें, फरमाने का अंदाज देखें। हजरात मोहतरम अल्लाह ने आमनू की जगह इंसान नहीं फरमाया, आमनू के जगह अल्लाह ने जिन्नात नहीं फरमाया, आमनू की जगह अल्लाह ने फरिश्तों को नहीं फरमाया, बल्कि आमनू की जगह ईमान वालों को मुखातिब करके फरमा रहा है, ईमान वालों से फरमा रहा है। तो पता चला अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया है और आगे फरमा रहा है मैं और मेरे मलाइका दुरूद भेजते हैं उस नबी पर। ऐ मेरे बंदो, अब मेरी ख्वाहिश है, मेरी मर्जी है कि तुम भी मेरे नबी पर खूब खूब दुरूद और सलाम पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। खूब खूब दुरूद और सलाम पढ़ा करो। और जब तुम दुरूद और सलाम पढ़ोगे तो मैं दुरूद पढ़ने की बरकत से तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा, सुभान अल्लाह, और बेहिसाब जन्नत में दाखिला फरमा दूंगा।
یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کی عظمت ہے۔ حضرات محترم، درود کی عظمت دیکھیں، درود کی برکت دیکھیں۔ جب بندہ، میں سمجھاتا ہوں بس آپ کو، تقریر تو ابھی حضرت کی ہوگی، میں بھی سنوں گا انشاءاللہ، آپ بھی سنیں گے نا کہ بھاگ جائیں گے بھائی؟ بیٹھیں گے نا؟ ہاں سنیں گے، وعدہ کر رہے ہیں تو سنیں گے ضرور، ہے نا؟ انشاءاللہ سنیں گے۔ جب بندہ درود ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور اللہ حکم فرماتا ہے، اے میرے فرشتے تم نور کے دریا میں گوتا لگاؤ۔ سبحان اللہ، نور کے دریا میں گوتا لگاؤ۔ اور حضرات محترم، آپ تصور کریں، آپ سوچیں کہ جب ایک کبوتر تالاب میں گوتا لگائے، جب ایک کبوتر تالاب میں نہائے اور نہانے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑے تو جو پانی کے قطرات گریں گے ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے۔ ہمیں یہ تو کبوتر ہے، اگر انسان غسل کرے، انسان نہائے تو نہانے کے بعد اپنے بالوں کو جھاڑے تو جو قطرات گرتے ہیں ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے، وہ تو نور کا فرشتہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرشتے کو فرما رہا ہے، فرشتے اپنے پروں کو جھاڑو۔ ہمیں فرشتے کے پر کا عالم یہ ہے کہ اس کا ایک پر مشرق میں ہے، دوسرا پر مغرب میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرما رہا ہے، میرے فرشتے اپنے پروں کو جھاڑو۔ جب وہ فرشتہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو جو نور کے قطرات گرتے ہیں ان ہر قطرے کے بدلے سے اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور ہر فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ میرے فلاں بندے کے نام سے قیامت تک تم دعائیں مغفرت کرتے رہو، قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ ہمیں جس کی دعا فرشتے کریں وہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے، وہ گنہگار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں جس کے حق میں فرشتے دعا کریں اس کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی بلکہ قابل قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ درود کی برکت ہے۔ اب دیکھیں، درود جب بندہ پڑھتا ہے تو فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور درود کی شان یہ ہے کہ درود سے انسان بھی پیدا ہوا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ درود سے فرشتے بھی پیدا ہوتے ہیں اور درود سے انسان بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کیسے؟ سنیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد آپ کے جو ہے پسلی سے ماں حوا کو پیدا فرمایا، اور فرمانے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھے تو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر شہوت پیدا ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے پاک پروردگار عالم، میں حوا کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں حوا کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم مہر کیا ادا کرو گے؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ اے میرے مولا، میرے پاک پروردگار عالم، میرے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال و زر ہے، نہ روپے ہیں، نہ پیسے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، اے آدم یاد کرو جب میں نے تم کو پیدا فرمایا تھا تو تم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے عرش اعظم پر ایک نام لکھا دیکھا تھا، تو تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، اے میرے مولا، اے میرے پاک پروردگار عالم، یہ جو عرش اعظم پر ایک نام لکھا ہے کیا یہ مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ کیا یہ مجھ سے زیادہ پیارا ہے؟ کیا یہ مجھ سے زیادہ محبوب ہے؟ کیا یہ مجھ سے زیادہ نرالا ہے؟ تو اے آدم میں نے تم سے کہا تھا، ہاں ہاں یہ تم سے زیادہ عزیز ہے، ہاں ہاں یہ تم سے زیادہ پیارا ہے، ہاں ہاں یہ تم سے زیادہ محبوب ہے۔ اے آدم میری خواہش ہے، میری مرضی ہے کہ تم میرے حبیب پر 10 مرتبہ درود پڑھ دو، تمہارا حق میں ادا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور پر درود پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ فرما دیا۔ جب آپ کا نکاح ہوا تو دنیا بہار ہو گئی۔ پتا چلا درود سے انسان بھی پیدا ہوتے ہیں اور درود سے فرشتے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور درود کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی شان جو حضور کے لیے بیان فرما رہا ہے، شان دیکھیں۔ حضرات محترم، آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، آپ پورے قرآن کو سروے کریں، ریسرچ کریں، آپ کسی عالم اکابرین علماء خطبہ سے پوچھیں تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو
میں روزہ رکھتا ہوں تو تم بھی رکھو، میں نماز پڑھتا ہوں تو تم بھی پڑھو، میں حج کرتا ہوں تو تم بھی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سبوں کو کرتا نہیں ہے بلکہ کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتا بلکہ روزہ رکھنے کا حکم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حج نہیں کرتا بلکہ حج کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے صدقات و خیرات نہیں کرتا بلکہ ان سبوں کا کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسا واحد عمل ہے جو خدا بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کو بھی کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ درود کی شان ہے، یہ درود کی عظمت ہے، یہ درود کی برکت ہے۔ اچھا اب دیکھیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بہت سے ایسے کام ہیں جو صرف اور صرف اللہ کرتا ہے، بندے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، بندے رزق نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، بندے موت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، بندے نہیں دے سکتے۔ اور بہت سے ایسے کام ہیں جو صرف بندے کرتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ بندے سجدہ کرتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے۔ بندے عبادت و ریاضت کرتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے۔ ہم فرما برداری کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ ہم اطاعت کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ لیکن حضرات محترم، کوئی ایسا کام ہے جو خدا بھی کر رہا ہو اور اس کا فرشتہ بھی کر رہا ہو، کر رہے ہو، اور انسان بھی کر رہے ہو، تو حضور پر درود و سلام پڑھنے کا کام کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ حضور کی درود پڑھنے کی برکت ہے، یہ حضور پر درود پڑھنے کی شان ہے۔ دیکھیں، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضور کو ہمارے درود کی حاجت ہے، حضور کو ہمارے درود کی ضرورت ہے۔ ہمیں حضور پر اس وقت درود پڑھا جا رہا تھا جب آپ کا وجود نہیں تھا، جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، حضور پر درود اس وقت پڑھا جا رہا تھا جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضور پر درود اس وقت پڑھا جا رہا تھا جب آپ کے باپ دادا نہیں تھے۔ حضور پر اس وقت درود پڑھا جا رہا تھا جب کائنات کے ذرے ذرے نہیں تھے۔ حضور پر اس وقت درود پڑھا جا رہا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، اور حضور پر اس وقت بھی درود پڑھا جائے گا جب کائنات فنا ہو جائے گی۔ اس وقت پڑھنے والا کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ مالک کائنات ہوگا، مالک کائنات ہوگا، پاک پروردگار عالم ہوگا۔ حضرات محترم، آخری بات سنیں، پھر حضرت کا خطاب ہوگا۔ حدیث پاک ہے کہ جس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر آئے، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے والدین کو سامنے بٹھا لے، اپنے ماں باپ کو سامنے بٹھا لے، اور اپنے ماں باپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے حضور پر درود پڑھتا جائے، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا جائے۔ خدا کی قسم، اللہ درود پڑھنے کے صدقے سے اور ماں باپ کے چہرے کے دیکھنے کے صدقے سے اس کی تمام ضروریتوں کو پوری فرما دے گا، اس کی تمام خواہشوں کو پوری فرما دے گا۔ اور حضرات محترم، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہو گئے تو کوئی بھی عبادت قابل قبول ہی نہیں ہے۔ جب چہرے کو دیکھنے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا فرما سکتا ہے، تو اگر ہم ماں باپ کو ناراض کر لیں گے تو نعمتیں کو چھین بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اللہ تمہارے تھوڑے سے عمل میں راضی ہو جائے گا، تھوڑے سے عمل میں راضی ہو جائے گا۔ جس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو اسے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ماں باپ سے دعا کروا لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتے ہیں تو ماں باپ کی دعا سیدھا باب حجابت سے جا کر کے ٹکراتی ہے، اور اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرما لیا کرتا ہے۔ دیکھیں ایک روایات میں آپ سامعین کی گوشت گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آپ کے زمانے میں آپ کے چاہنے والے اور آپ کے ماننے والے آپ کا واعظ و نصیحت سن رہے ہیں، آپ کی تقریر کو سن رہے ہیں، آپ کے بیانات کو سن رہے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آنے والا آیا ہے جو نہ تو انسان ہے نہ تو جو ہے جنات ہے، بلکہ جو آنے والا آیا ہے وہ ملک الموت ہے، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، وہ روح نکالنے والے فرشتے ہیں، وہ موت جو ہے روح کو قبض کرنے والے فرشتے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نیچے اترے، اور نیچے اترنے کے بعد بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نیچے اترے اور اترنے کے بعد فرمایا، او آنے والے جو تو آیا ہے یہ تو میرے چاہنے والوں کی محفل ہے، یہ تو میرے ماننے والوں کی محفل ہے، یہ تو میرے چاہنے والوں کی محفل ہے۔ اس محفل میں تیرے آنے
آنے کا سبب کیا ہے, اس محفل میں تیرے آنے کا کام کیا ہے. تو حضرات محترم حضرت ملک الموت نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول, آپ کی محفل میں ایک نوجوان بیٹھا ہے جس کی روح نکالنے کا وقت قریب آ گیا ہے, جس کی روح کو نکالنے کا وقت آ گیا ہے. جگہ بھی مقرر ہے, وقت بھی مقرر ہے. میں اس انتظار میں ہوں کہ آپ کی محفل سے اٹھ کر کے اپنے گھر میں جائے تاکہ میں اس کی روح کو نکال لوں. حضرات محترم محفل ختم ہوئی, وہ نوجوان آگے جا رہا ہے اور ملک الموت پیچھے جا رہے ہیں. اور اس نوجوان کی ایک بوڑھی ماں تھی, ایک ضعیفہ ماں تھی جس کی عمر تقریباً 90 سال کی ہو چکی تھی, 90 سال ہو چکی تھی. اور اس کی ماں دونوں آنکھوں سے نبینا تھی, اندھی تھی. اور حضرات محترم جب اس نے اپنے بیٹے کی آہٹ کو سنا تو سننے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا لال آ گیا ہے, میرا بیٹا آ گیا ہے. حضرات محترم وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے لال کو آواز لگایا, اے میرے لال مجھے ایک گلاس پانی پلا دے, اس لیے کہ میں جو ہے کب سے پیاسی بیٹھی تھی. پیاس کے مارے میرے حلق سوکھ کر کانٹے بن گئے تھے, پیاس کے مارے میرے حلق سوکھ کر کے کانٹے بن گئے تھے. کوئی میرا پرسان حال نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اے میرے لال مجھے ایک گلاس پانی پلا دے. حضرات محترم وہ نوجوان جو ہے گھڑے کے قریب پہنچا اور گھڑے کے قریب پہنچنے کے بعد ایک گلاس پانی پلایا. جب ماں نے پانی پیا تو پانی پینے کے بعد رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دی, اے میرے مولا, اے میرے پاک پروردگار عالم, میں کب سے پیاسی بیٹھی تھی, پیاس کے مارے میرے حلق سوکھ کر کانٹے بن گئے تھے, کوئی میرا پرسان حال نہیں تھا. لیکن اے میرے مولا میرا لال آیا خود پانی پینے سے پہلے, خود آرام کرنے سے پہلے. اے میرے مولا میرے لال نے مجھے ایک گلاس پانی پلایا ہے. اے میرے مولا میری خواہش ہے, میری آرزو ہے, میری تمنا ہے کہ اے میرے مولا میرے بیٹے کی عمر میں اضافہ. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا, اے ملک الموت پیچھے پلٹ آؤ, میں نے اس کی ماں کی دعا کی برکت سے اس نوجوان کی عمر میں اضافہ فرمایا. سبحان اللہ. اس نوجوان کی عمر میں اضافہ فرما دیا. یہ ماں کی دعا ہے. حضرات محترم حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اس زمانے میں تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا ماں باپ ہے, تمہارے ماں باپ ہیں. تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو, اللہ بھی راضی ہو جائے گا, مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے, اولیاء اللہ بھی راضی ہو جائیں گے. یہ درود کی شان ہے. اور آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا. سبحان اللہ. جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا. یہ درود کی برکت ہے. حضرات محترم میرے بعد بھی آپ کو سماعت کرنا ہے, بس میں اتنی ہی دیر کے لیے آپ سامعین کے سامنے حاضر ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھ سے بولنے میں, آپ ذرا سماعت کرنے میں کسی بھی طرح سے کوئی عمدن ساون ہوئی تو مولا معاف فرما. آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.